بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن میں اپنے محکمے کی ایک مسجد میں ظہر کی نماز کے لیے سنتیں ادا کر رہا تھا۔ 2 رکعت میں پڑھ چکا تھا۔ تیسری رکعت کے لیے جب کھڑا ہوا تو مجھے محسوس ہوا کہ میرے لیفٹ سائڈ سے جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی سنتے پڑھ رہے تھے، تو میری نظر ان پہ گئی تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ ہمارے محکمے کے وائس چیئرمین ہاشمی صاحب میرے ساتھ نماز پڑھ رہے۔ ہاشمی صاحب مجھے ذاتی طور پہ جانتے تھے۔ ان کو دیکھتے ہی میری نماز کی کیفیت کچھ بدل گئی۔ میرا کھڑا ہونا، پہلے کھڑا ہونا کچھ اور تھا، اب میرا کھڑا ہونا کچھ اور انداز سے ہو گیا، زیادہ اٹینٹو ہو گیا، زیادہ توجہ میری نماز کی طرف ہو گئی اور زیادہ خشوع و خضوع دکھانے لگ پڑا۔ خشوع و خضوع اگر ہوتا تو وہ تو شروع سے ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ ہاشمی صاحب کی موجودگی کی وجہ سے کچھ ظاہری خشوع و خضوع میں اضافہ ہو گیا۔ میرا رکوع بھی تھوڑا لمبا ہو گیا، سجدہ بھی تھوڑا لمبا ہو گیا، اور یہ 2 رکعتیں میں نے کچھ اور انداز میں پڑھی۔ پہلی 2 رکعتیں کچھ اور انداز میں پڑھی۔ سلام پھیرنے کے بعد میرے دل میں یہ خیال آیا کہ مسجد تھی، مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، ابھی جماعت میں کچھ وقت تھا، تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جو پہلی 2 رکعتیں پڑھ رہا تھا وہ کس کے لیے تھی، اور جو یہ آخری 2 رکعتیں پڑھی یہ کس کے لیے؟ اگر ہاشمی صاحب میرے ساتھ کھڑے نہ ہوتے تو پھر میری یہ 2 رکعتیں کیسی ہوتی؟ آپ یقین کریں کہ جب یہ پورا تصور میرے دماغ میں آیا تو ایک دفعہ میں اندر سے کانپ کے رہ گیا کہ یہ جو 2 رکعتیں پڑھی ہیں یہ تو میں نے بہت بڑا گناہ کیا۔ یہ تو میری ایف ایچ ہاشمی کے احترام میں یا ان کے خوف میں یا ان کی موجودگی میں میری ریاکاری تھی۔ یہ 2 رکعتیں میری اللہ کی ذات کی خاطر تو نہیں۔ آپ یقین کریں کہ میں اسی وقت وہاں سے اٹھا اور ایک ایسی جگہ پہ گیا، بالکل ایک سائڈ پہ جا کے سب سے پہلے میں نے 2 رکعت نماز نفل توبہ کے ادا کیے کہ یا اللہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی کہ میں نے تیری خاطر تو خشوع اور خضوع نہیں اختیار کیا۔ اے اللہ میں نے تیری خاطر تو سجدہ اور رکوع لمبا نہیں کیا۔ اے اللہ میں نے تیری خاطر تو قیام خوبصورت انداز میں نہیں کیا۔ میں نے ایک آدمی کی خاطر اتنا خشوع اور خضوع دکھایا اور ایسا میں نے انداز دکھایا کہ میری نماز میں کوئی حرکت نہیں تھی، میری نماز بڑی پرسکون تھی۔ تو یہ اس لیے کہ ہاشمی صاحب دیکھیں تو وہ کہیں کہ قاری صاحب کی نماز بڑی اچھی تھی۔ تو میں نے فوری طور پہ جا کے 2 رکعت نماز نفل توبہ کے ادا کیے، اور میں نے اپنی طرف سے، میرا اللہ جانتا ہے کہ میری وہ 2 رکعتیں 4 رکعتیں پڑھی ہوئی کیسی تھی، لیکن میں نے وہ 4 رکعتیں دوبارہ پڑھی، اور اللہ کو حاضر اس کے باوجود بھی میرا دھیان تو وہ اس طرح سے جیسے ہونا چاہیے اس طرح نہ رہا، لیکن میں نے وہ 4 رکعتیں دوبارہ ادا کی۔ آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اور سب نماز پڑھنے والوں کی ساری رکعتیں، ساری نمازیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ لیکن ہمیں اپنی ہر نماز میں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں یہ تصور اگر آئے کہ ہاشمی صاحب دیکھ رہے ہیں تو ہماری نماز کیسی ہوتی ہے، ہمارے چیئرمین صاحب دیکھ رہے ہیں، وائس چیئرمین صاحب دیکھ رہے ہیں، آپ خود بھی، ہر سننے والا ذرا یہ اپنے دھیان میں لائے کہ اگر آپ کے پہلو میں، آپ کے سامنے اے سی صاحب، ڈی سی صاحب، مجسٹریٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہوں تو آپ کیسی نماز پڑھیں گے؟ پھر آپ کو درست نماز پڑھنے کا اندازہ بھی ہو۔ اور یہاں اس موقع پر میں ایک مثال اور دینا چاہتا ہوں کہ جب وہی آدمی جی ٹی روڈ پہ گاڑی چلا رہا ہے اس کا کچھ انداز اور ہے، جو ہی موٹر وے پہ چڑھتا ہے
تو انداز اور ہو جاتا۔ وجہ یہ ہے، اس کو پتہ ہے جگہ جگہ پہ کیمرے نصب ہیں، جگہ جگہ پہ سٹی پولیس والے، ٹریفک پولیس والے کھڑے ہیں، وہ میری ہر حرکت کو واچ کر رہے ہیں۔ وہاں پر بندہ اپنی ڈرائیونگ کیسی کر لے، اور جتنا خوف، میں اکثر اپنے دوستوں سے یہ بات کرتا ہوں کہ جتنا خوف موٹر وے پر ہمیں موٹر وے پولیس کا ہوتا ہے، اگر اس سے آدھا بھی نماز پڑھتے ہوئے اور دنیا کے اعمال کرتے ہوئے، دینی اعمال کرتے ہوئے، ہمارے ذہن میں اگر اس سے آدھا خوف بھی اللہ کی ذات کا آ جائے، تو پھر ہماری حرکات کیسی ہوں گی، پھر ہماری نمازیں کیسی ہوں گی، پھر ہماری عبادات کیسی ہوں گی۔ ایک آدمی 5 وقت نماز پڑھتا ہے اور نیت یہ ہے کہ میرے گھر والے کہیں یہ بڑے نیک ہیں، بڑے اچھے ہیں، ساتھی کہیں یہ بڑے نیک ہیں، یہ بڑے نمازیں پڑھتے ہیں، یہ بڑی اذانیں دیتے ہیں، تو وہ نماز، وہ اذانیں، وہ تلاوتیں اللہ کی خاطر تو نہ ہوئی۔ اللہ کی خاطر تو وہ ہے کہ بندہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر صرف اور صرف اس کی رضا کو سامنے رکھے۔ اسی بات کا نام ریا ہے کہ بندہ انسان کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے وہ مسجد میں جائے یا نیک اعمال کرے، تو یہ تو صرف اور صرف ایک ڈرامہ ہے اور ایک پریٹینڈ کرنا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں۔ لیکن اگر آپ اپنے دل کی گہرائیوں سے اللہ سے محبت کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو پھر آپ کے دماغ سے یہ بات نکل جائے گی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ پھر آپ کے دماغ میں صرف یہ بات ہوگی کہ اللہ مجھے کیا کہے گی۔ جب حشر میں میری اللہ کی ذات کے سامنے، میرے پروردگار کے سامنے جب میرا سامنا ہوگا، جب میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، تو اس وقت میری کیا کیفیت ہوگی۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا وہ نجات پا گیا، اللہ نے اس کے لیے جنتیں تیار کر دی۔ اللہ آپ کو، مجھے، ساری دنیا کے مسلمانوں کو نیت کا خلوص عطا فرمائے اور ریاکاری سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔